यूं तो बाइबल मुकद्दस में जासूसों के वाक़या जो गिनती 13 बाब पर है उस पर बहुत सी तफसीर की गई, मगर मुझे मिनाहिल मेंडल साहब का नज़रिया बड़ा मुनफरद लगा। उन्होंने इस मामले पर फ़र्क तरह से गौर किया और बनी इसराइल की जानिब से सरज़मीन कनान पर भेजे गए जासूसों के रवैयों पर गहरी नज़र डाली और सवाल किया कि कैसे 10 जासूस एक मायूस कुन और शिकस्त खुर्दा खबर के साथ वापस आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो जीत नहीं सकते, वहाँ लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके शहर मजबूत हैं, वो ज़मीन, पहाड़, समंदर हर जगह बसे हैं, वो द्यों हैं और हम इनके सामने टिड्डियाँ हैं। हालांकि बनी इसराइल बशमूले जासूस अपनी आंखों से देख चुके थे कि किस तरह खुदा ने मिस्र में वबाओं का सिलसिला भेजा जिसने कदीम दुनिया की तमाम सल्तनतों में से सबसे ज़्यादा मजबूत और तवील अरसे तक कायम रहने वाले मिस्र को घुटने टिका दिए। उन्होंने मिस्री फौज को उस वक्त की अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ समंदर में डूबते देखा, जबकि बनी इसराइल इसी समंदर में से खुश्क ज़मीन से हो गुजरे। मिस्र कनानियों, यबूसियों और दीगर ऐसी छोटी सल्तनतों से बहुत ज़्यादा मजबूत था और ऐसा भी नहीं है कि बनी इसराइल का मिस्र से इखराज कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात थी। ये बातें बिल्कुल नहीं थी। मज़ीद ये कि वो तो पहले ही जानते थे कि अगरचे कनानी कदावर थे, मगर इस मुल्क के लोगों को बनी इसराइल से खौफ था। बाकी तमाम उम्मतों को बनी इसराइल और मिस्र के मामले का इल्म था, जिस वजह से कौमों के अंदर बनी इसराइल का दबदबा और उनका खौफ, उनकी हैबत मौजूद थी, जिसका जिक्र हमें खरूज 15 बाब के अंदर मूसा के गीत में भी मिलता है। जब समंदर पार करते हुए उन्होंने इसमें खुद जिक्र किया कि कौमों के अंदर जो है वो बनी इसराइल का दबदबा और खुदा के जलाल से लोग डर चुके हैं। अब जासूस आबादी में बेतरतीब तौर पर उठाए गए लोग भी नहीं थे। तौरात बयान करती है कि वो बनी इसराइल के सरदारों में से थे, वो लीडर थे। वो ऐसे लोग नहीं थे जो मामूली बातों पर खौफ खा जाया करते। ये सवालात सीधे और जायज़ हैं, लेकिन जवाब बहुत गैर मामूली है। मिनाहिल मेंडल साहब ने कहा कि जासूस असल में नाकामी से नहीं बल्कि कामयाबी से डरे थे। वो कामयाबी से खौफज़दा थे। अब तक वो किस हाल में थे? आसमान से मन खा रहे थे, मौजज़ाती पानी पी रहे थे, जलाल के बादलों से घिरे हुए थे। उन्होंने हरम के इर्द गिर्द डेरे डाले थे। वो खुदा के साथ मुसलसल राब्ते में रहते थे और खुदा के इतने करीब लोग कभी नहीं रहे जितने वो रहे। वो कामयाब हो जाने से इस तौर पर डरे थे कि अगर हम जीत गए और कामयाब हो गए और ज़मीन में दाखिल हो जाएं तो उनका क्या हाल होगा। उन्हें भी लड़ाइयाँ लड़नी होंगी, फ़ौज को बरकरार रखना होगा, एक मईशत तरतीब देना होगी, ज़मीन की खेती करना होगी, इस बात की फ़िक्र करना होगी कि बारिश होगी या नहीं, और दीगर हज़ारों खुलफशार जो दुनिया में रहने से आते हैं उन सब पे गौर व फिक्र करना होगा। और फिर खुदा से इनकी कुर्बत का क्या होगा। वो दुनियावी और मादी हसूल में मशगूल हो जाएंगे। यहाँ तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी तौरात सीखने में गुजार सकते थे, मगर वहाँ वो दुनिया की कौमों में से महज एक कौम से ज़्यादा ना होंगे। जिस तरह के मुआशी, समाजी और सियासी मसाइल हर कौम के होते हैं, जिनसे हर कौम को ही निपटना पड़ता है, उन्हें भी निपटना पड़ेगा। जासूस नाकामी की बजाय कामयाबी से खौफज़दा थे। उनकी गलती सादा दिल लोगों की गलती थी। वो अपनी ज़िंदगी खुदा के करीब तरीन गुजारना चाहते थे और जिस बात पे उनका निशाना चूका, उनकी समझ में ना आने वाली बात वो ये थी कि असल में खुदा उनको दिए गए कवानीन के ज़रिए दूसरों तक रसाई चाहता था। इसलिए तौरात का ज़्यादातर हिस्सा अगर आप गौर करें तो इन चीज़ों के बारे में है जिन्हें रवायती तौर पर मजहबी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मज़दूरों के साथ ताल्लुकात, ज़राई मामलात,
فلاحی انتظامات، قرض اور کاروبار کے معاملات، زمین کی ملکیت کے معاملات وغیرہ وغیرہ۔ صحرا میں، جنگل، خانقاہی یا اعتکاف میں یا کسی آشرم میں مذہبی تجربہ حاصل کرنا مشکل نہیں۔ زیادہ تر مذاہب میں مقدس مقامات ہیں اور ایسے مقدس لوگ ہیں جو روزمرہ کی زندگی کے دباؤ اور تناؤ سے بہت دور رہتے ہیں۔ لیکن یہ خدائی منصوبہ نہیں ہے کہ انسان آبادی سے الگ تھلگ ہو جائے اور اکیلے پن کے سکون میں جیے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایسا نمونہ معاشرہ تشکیل دیں جہاں انسانوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہ کیا جائے، جہاں حکمرانوں کو دیوتاؤں کے طور پر نہ پوجا جائے، جہاں انسانی وقار کا احترام، جہاں قانون غیر جانبدارانہ طور پر امیر اور غریب کے لیے یکساں طور پر چلایا جائے اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ اخلاقیات سے پرے نہ ہو۔ ان سب کے لیے ایک معاشرے کی ضرورت تھی اور معاشرے کو زمین کی ضرورت تھی، اور اس پورے سیٹ اپ کے لیے ایک معیشت، فوج، کھیت، ریوڑ، محنت اور کاروبار کی ضرورت تھی۔ اب دیکھا جائے تو یہی سب دنیاوی معاملات مسیحیت میں بھی ہماری اجتماعی کلیسیائی زندگی کی بہت سی مشترکہ جگہوں پر خدائی حضوری کو لانے کے طریقے بن جاتے ہیں۔ جاسوسوں کو کامیابی کا خوف تھا، ناکامی سے نہیں۔ یہ گہرے مذہبی لوگوں کی غلطی تھی، لیکن یہ ایک غلطی تھی۔ یہ 2000 سال کی یہودی تاریخ کے سب سے بڑے واقعے کا روحانی چیلنج ہے، اسرائیل کی سرزمین اور ریاست میں یہودیوں کی واپسی۔ شاید اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کبھی صہیونیت جیسے خوابوں کے ساتھ کوئی اتنی بڑی تحریک نہیں چلی تھی۔ کچھ کے لیے یہ پیشگوئی کی تکمیل تھی، دوسروں کے لیے ان لوگوں کی سیکولر کامیابی تھی جنہوں نے تاریخ کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ نے اسے ٹالسٹائی کی طرح زمین اور مٹی کے ساتھ دوبارہ جڑنے کے خیال کے طور پر دیکھا، اور بہت سے لوگوں نے نیت اور طاقت کا نتیجے کا دعویٰ جو ہے اس پہ غور کر کے دیکھا کہ نیت سے منزلیں حاصل کی جاتی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگوں نے مسیحی نجات کے پہلے پھلوں کے طور پر بھی دیکھا۔ صہیونی مفکروں کے پاس یوٹوپیا کا اپنا ورژن تھا۔ یوٹوپیا ایک ایسی امیجنری پلیس ہے جہاں سب چیزیں بہتر ہے، سب چیزیں پرفیکٹ ہے، اور سب کے پاس ایسا ایک ورژن تھا، اور دیکھا جائے تو ایک قابل ذکر حد تک وہ سب پورا بھی ہوا۔ لیکن خدا ہمیشہ کچھ آسان اور بنیادی تھا۔ یہودی اپنی تاریخ کے تقریباً 4000 سال میں ہار اور جیت کے درمیان تقریباً ہر قسمت اور ہر حالات کو جانتے تھے۔ وہ زمین کی تقریباً ہر سرزمین میں رہ چکے تھے، لیکن اس سارے عرصے میں صرف ایک ہی جگہ ایسی تھی جہاں وہ اپنی تاریخ کے آغاز سے وہ کام کر سکتے تھے جس کے لیے انہیں کہا گیا تھا۔ اعلیٰ ترین نظریات کے مطابق اپنا معاشرہ بنانا، ایسا معاشرہ جو ان کے پڑوسیوں سے مختلف ہو اور اس بات کا ایک رول ماڈل بنے کہ کس طرح ایک معاشرہ، ایک معیشت، ایک تعلیمی نظام، فلاح و بہبود کا انتظام خدا کی موجودگی کو زمین پر لانے کے لیے کارآمد بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کی محنت سے نہ کھائیں اور آپ اپنی لڑائیاں لڑنے کے لیے صرف خدا پر بھروسہ کریں تو بیابان میں خدا کو تلاش کرنا مشکل نہیں۔ مناہل مینڈل کے مطابق 10 جاسوسوں نے ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہنے کی کوشش کی، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ مشغول ہوں، وہ چاہتا ہے کہ ہم بیماروں کا خیال رکھیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اپنی پوری طاقت سے ناانصافی کا مقابلہ کریں اور عالمگیر تعلیم سے جہالت و بطلان کا مقابلہ کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ دکھائیں کہ پڑوسیوں اور اجنبیوں سے محبت کرنا کیا ہے۔ مسیحی روحانیت زندگی، معاشرے اور اس کے اداروں کے درمیان پنپتی ہے۔ اسے قائم کرنے کے لیے ہمیں دو طرح کے خوف سے لڑنا پڑتا ہے۔ پہلا ناکامی کا خوف اور دوسرا کامیابی کا خوف۔ ناکامی کا خوف عام ہے، کامیابی کا خوف نایاب ہے، لیکن بہت طاقتور ہے۔
دونوں خطرہ مول لیتے ہوئے ہچکچاہٹ سے آتے ہیں۔ ایمان خطرہ مول لینے کی ہمت دیتا ہے۔ مسیح نے وہی زندگی گزاری جیسی انہوں نے سکھائی۔ انہوں نے ہر اس مقام پر جہاں یہودی و غیر یہودی موجود تھے سفیر بھیجے۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے یہودیوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو خطرہ مول لینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایسی جگہوں پر جا کر جہاں پورا ماحول بہت طریقوں سے چیلنجنگ ہوگا، منادی کرنا، لیکن اسے ان پر اور خدا پر پورا بھروسہ تھا۔ میرے عزیزو، صحرا چھوڑنا، اپنی تمام آزمائشوں کے ساتھ دنیا میں جانا یقیناً ایک چیلنج ہے، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی روح کو اس طریقے سے زمین پر لائیں جس طرح ہم معیشت، ایک فلاحی نظام، عدلیہ، صحت کو قائم کرتے ہیں، اور آخر میں خدمت۔ یہ وہی انقلاب ہے جو مسیح نے ہمارے بزرگوں کو متعارف کرایا، اور خدمت اصل میں ہیل کرتی ہے دنیا کی کچھ زخموں کو، اور اکثر اندھیروں میں ڈوبی ہوئی جگہوں پر الہی روشنی کے ٹکڑے لے آتی ہے۔ خداوند ہم سب کو فلاح اور کامیابی کے راستے پر قائم رکھیں، اور اس دنیا کے چیلنجز کے ساتھ جینا اور مسیح ہونے کا مطلب سمجھائیں۔